اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك المنتهى۔ حضرات محترم، ہر انسان کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ ہر دن دنیا میں بے شمار انسان داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی اور موت ایک تماشا نہیں ہے۔ جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ ایک امتحان گاہ میں داخل ہوتا ہے، اس نے پوری زندگی امتحان میں گزارنی ہے، اور جو انسان یہاں سے جا رہا ہے اپنا امتحان مکمل کر کے اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے جا رہا ہے۔ نہ تو دنیا میں آنا تماشا ہے، نہ دنیا سے جانا ایک تماشا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے دنیا کو بھی، جسے اللہ نے متاع الغرور کہا ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، ہم اس دھوکے کے سامان کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حقیقی زندگی ہے اس کے متعلق جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں اس کا تصور کرتے ہیں اور اس کے متعلق کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اور اس امتحان کو سنجیدگی سے لیں۔ جب بھی کوئی انسان بات کرتا ہے تو یہ ضرور کرتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جسمانی اعتبار سے کسی کا محتاج نہ بنائے، میں ہمیشہ خیر اور سلامتی کے ساتھ رہوں۔ کبھی میں نے آج تک کسی انسان کی یہ زبان سے نہیں سنا اللہ عمل کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے تو پچھلے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ہمیں اصال مل جائے گا، جبکہ یہ ایسی غلط فہمی اور دھوکہ ہے جس نے ہمیں عمل سے بہت دور کر دیا۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ گزشتہ مجلسوں میں نیک اعمال اور اس کے اثرات، آج کی مجلس میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، جس طرح ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جسمانی اعتبار سے اولاد کے متعلق بھی کہتے ہیں ان کا محتاج نہ بنائے، اسی طرح اللہ اعمال کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیں خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ انفطار کے اندر اس دنیا کے اختتام پہ جو حادثات رونما ہونے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتصرت، یہ ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو کھولا جائے گا،
اس وقت پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ مفسرین لکھتے ہیں انسان کوئی بھی ہے، وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اچھا ہے یا برا، اس کے دو قسم کے اثرات اس کے اوپر آتے ہیں۔ ایک تو وہ اگر اچھا کیا، اللہ اس اچھے عمل کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جس وقت یہ مرے گا تو پھر اللہ کہے گا اب تیرا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ برا کیا تو وہاں بھی یہی قانون ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کیا ہے اس کا بدلہ اب ہے۔ پھر یہ سوال نہیں ہوگا تم نے ایسا کیوں کیا، پھر یہ ہوگا جو کیا ہے اب اس کا بدلہ لے لو۔ اور دوسری بات جو میرے اور آپ کے لیے بہت خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم اپنے کردار کے ذریعے معاشرے کے اندر کوئی برا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں، اور جہاں ہم اپنا گناہ اپنے سر پہ لا دیں گے، لوگ جو ہمیں دیکھ کے وہ گناہ کریں گے ہمارے سر پہ وہ بھی لادا جائے گا۔ اس کی مثال نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، یہ کائنات میں پہلا قتل تھا۔ اب مارا تو صرف اس نے ایک بھائی کو نا، چونکہ شروعات اس نے کی، اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے، جہاں ان مقتولوں کے مظلومیت کا عقاب اور ظلم ان کے سر پہ لادا جائے گا، وہاں یہ سارے ظلم قابیل کے سر پہ بھی جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ رستہ ملا کہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ھذا القیاس، اسی طرح زندگی کے جتنے معاملے ہیں، ایک شخص اللہ کا گھر بناتا ہے، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، لوگ وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک تھیٹر یا سینما ہال بناتا ہے، یا وہ کوئی ایسی جگہ بناتا ہے جہاں گناہ سرزد ہوتے ہیں، جوا خانہ بناتا ہے جہاں لوگ گناہ کرتے ہیں، اور جب تک وہ گناہ کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ بھی اس پہ سر پہ لادا جائے گا۔ اب یہ باتیں سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، نہ برائی کرتے وقت ہمیں سوچ آتی ہے کہ اس کے کیا اثرات میرے اوپر ہوں گے، مجھے دیکھ کے جتنے لوگ کریں گے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اگر کوئی اچھائی کرتا ہے، اس اچھائی کے اثرات جو ہوتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض داعی، لوگوں کو دعوت حق دینے والے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہ پریشان ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں جو لوگ لے کے آ رہے ہیں، ہم تو اتنی محنت نہیں کر سکے، اچانک کیا دیکھیں گے؟ چاروں طرف سے اعمال اس طرح امنڈ کے آئیں گے جس طرح ساون بھادو کے بادل ہوتے ہیں۔ وہ حیران ہو کے دیکھیں گے، اے اللہ یہ کس کے اعمال ہیں؟ کون ایسا خوش نصیب ہے جسے یہ اعمال اتنے بڑے ملے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا یہ تیرے ہیں۔ وہ کہے گا مالک میں نے تو کیے نہیں۔ کہا تیری دعوت کی وجہ سے، تیری نیکی پھیلانے کی وجہ سے جو لوگوں نے نیک عمل کیے، اب ان کی نیکی کا اجر تمہیں بھی ملے گا اور ان کے عمل میں کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب اس امتحان میں تیزی سے گزرتے ہوئے نتائج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت 18واں پارہ ہے سورۃ مؤمنون، اس کا آخری رکوع اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون،
وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، اے میرے مالک و خالق ایک مرتبہ واپس دے دے، رب ارجعون، بھئی کیا کرے گا جا کے؟ اس وقت پھر کہتا ہے انسان لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا۔ تو پھر اللہ کا جواب کیا ہے؟ کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بار بار اللہ کی منتیں کرتا ہے، رب ارجعون، اے میرے مالک ایک مرتبہ لٹا دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر سکوں، تو اللہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے تو کہتا رہ، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، قیامت قائم ہونے تک وہ پردہ نہیں کھلے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ اس وقت کی حسرت سے پہلے پہلے ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے لیے نفخہ پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر تمہارا نسب نہیں پوچھا جائے گا کس خاندان سے تعلق تھا، کس باپ کی اولاد تھی، تمہارے آبا میں کون کون تھے۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور یہ بھی سوال نہیں ہوگا تم نے عمل کیوں نہیں کیے۔ فإذا نفخ في الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اللہ رب العزت اس وقت کی حسرت سے پہلے پہلے ہمیں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ منافقون کے آخر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے اہل ایمان تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو مال اور اولاد کی بول بلیوں میں الجھ گیا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ خسارہ پانے والا ہو گیا، وہ گھاٹے میں چلا گیا، وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے رستے میں خرچ کر لو، اللہ کے رستے میں دے دو، نیک عمل کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اگر موت آ گئی تو پھر تم کہو گے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ بھی کروں گا اور نیک بھی ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا یہ وقت آ گیا ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو اس وقت کی حسرت سے بچنے کے لیے یہ بات یاد رکھے، ہمیں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کوئی بات نہیں، مر گیا تو ہم اسال کے لیے علماء کو، طلباء کو، محلے داروں کو، خواتین و مرد کو اکٹھا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کا ثواب اسے پہنچا دیں گے۔ اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا تو اس حسرت کا معنی کیا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جو اللہ نے فرمایا وہ دیکھ لے۔ میں نے جو آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورۃ نجم 27واں پارہ ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ کسی کی برائیاں اپنے سر پہ لاد سکے گا، نہ اپنی نیکیاں کسی کو دے سکے گا۔
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بلکہ کیا ہوگا؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ آیت بھی سوچ لینی چاہیے۔ جو انسان نے کوشش کی وہ کوشش اچھی ہے یا بری خدا نخواستہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، زندگی کی جد و جہد، کوشش، محنت، کاوش، اس امتحان کے اندر جو کچھ اچھا یا برا کیا، اللہ فرماتے ہیں اسے دیکھے گا، یہ اس کے سامنے اس کے نتائج آئیں گے۔ آپ دیکھیں امتحان کے بعد جب رزلٹ ملتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، کچھ رو رہے ہوں گے، کچھ ہنس رہے ہوں گے۔ روئے گا کون؟ جس کے نتائج نے اسے مایوس کیا۔ ہنسے گا کون؟ جس کی کامیابی کا مجدہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جب یہ نتائج اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کی کامیابی کا تمغہ اسے تھمایا جائے گا، یہ لوگوں سے کہے گا ہؤلاء مقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرے نتائج، یہ میرا رزلٹ کارڈ، یہ میری کامیابی کا سرٹیفکیٹ، ہؤلاء مقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اپنی زندگی میں اسی امید پہ جیا تھا، اسی امید پہ عمل کیے تھے کہ ایک دن اس کے رزلٹ مجھے ملے گا۔ ہؤلاء مقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے۔ پھر اللہ کہے گا جا ایسی عیش کرواؤں گا تمہیں، راضی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کی ناکامی کا سرٹیفکیٹ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ کہے گا کاش مجھے کبھی نہ ملتا، مجھے میرے رزلٹ کا علم ہی نہ ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، کہ سورت حاقہ ہے 29واں پارہ، پڑھیں میرے بھائیوں، کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات تو نہیں کر رہا، اگر اپنے پاس سے کرتا ہوں آپ کا حق ہے میرے گریبان کو پکڑیں۔ میں نے کیوں جھوٹ بولا اللہ کے رسول کے مصلی پہ، اس کی ممبر پہ کھڑے ہو کے؟ تو اگر یہ درست ہے تو مجھے بھی اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں اپنے حساب کو کبھی نہ پاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، میری کوئی دلیل میرے کام ہی نہیں آئی ہے۔ کیونکہ ہم اپنے غلطی پہ بے شمار جواز دلیلیں گڑھ لیتے ہیں، یہ وجہ ہے جی میں نے کیا ہے، اپنی ہر غلطی کا جواز رکھتے ہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے بھی فائدہ نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری دلیلیں ہی میری ہلاکت کا سبب بن گئی۔ پھر حکم ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اسے پکڑو اور گھسیٹو، جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے اسے باندھ دو کہ یہ جہنم میں جلتے ہوئے تڑپ بھی نہ سکے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑی مجلس میں انہی آیات کا ترجمہ تفسیر میں نے عرض کی۔ ایک ذمہ دار افسر مجھے بعد میں الگ کر کے کہنے لگا جو تم نے کہا ہے یہ واقعتاً ہوگا؟ میں نے کہا واللہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
واللہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اس امتحان سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ اگر ہم یقین ہو تو آج جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں واللہ کبھی نہ کریں۔ کسی کی پہ ظلم کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں، کسی کا حق مارتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اور دوسرے معاملات کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں کہ ایک دن ان باتوں کا جواب کیسے دیں گے۔ بھائی بہن کا حق مارتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے، باپ بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھے، انسان کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار بننا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر شخص اپنی کوشش کو دیکھے گا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ، پھر اس نے جو کچھ کیا ہے اسے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یاد رکھو تمہاری انتہا تمہارے رب کے پاس ہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اس دن کچھ ہنس رہے ہوں گے اور کچھ رو رہے ہوں گے، اللہ ہمیں رونے والا نہ بنائے۔ آج رو لیں، اس وقت کا ہنسنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوف اللہ کسی انسان کے اندر جمع نہیں کرتے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے آخرت میں اللہ ہمیشہ کے لیے بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی بسر کرے گا اللہ قیامت کے دن ایسا ڈرائے گا جیسا کبھی کسی نے نہیں ڈرایا۔ اس لیے میری عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس زندگی کو سنجیدہ لینا چاہیے، اس زندگی کے مقاصد پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی تھی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی کہ دنیا میں نیک اعمال کے متعلق میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت، اللہ کا وعدہ ہے اسے دنیا کی بہترین زندگی میں گزران بھی دے گا اور آخرت میں بھی اسے فائدہ ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ یہ ہے گفٹ، یہ ہے تحفہ جو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ حشر کے اندر فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے انہیں بخش دے۔ اگر ایمان کی حالت میں نہیں مرا تو پوری دنیا بھی دعا مانگنے کے لیے لگ جائے، اسے اس دعا کا بھی اثر نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے، سورۃ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے اپنے گھروں میں، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہمارے پہلے بھائی بہنیں جو دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایماندار ہیں ان کے متعلق ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈالنا۔ انک رؤوف الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ شخص اس کا نام عبداللہ تھا، مکے کے انتہائی لین لارڈ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جو ایک مرتبہ سوٹ یا جوتا پہن لیتا دوبارہ زندگی میں نہیں پہنتا۔ روزانہ جب نکلتا تو مکے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتی تھی آج عبداللہ کون سا سوٹ پہن کے نکلا ہے۔ اللہ کی شان کے مسلمان ہو گیا۔ باپ فوت ہو چکا تھا، چچا کی کفالت میں تھا، اور چچا بھی بڑا پیار کرتا، کھا کے کس طرح گزارا کر کے جب مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ نے
عرش معلا سے وحی کی اپنے حبیب کریم جناب محمد رسول اللہ، میرا ایک بندہ مکے سے آ رہا ہے، آپ مدینے سے نکل کے اس کا استقبال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ منورہ سے باہر مکے کے رستے پہ آئے۔ جب عبد اللات کو دیکھا تو نبی کریم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے کہ ایک وہ وقت، اتنا خوبصورت اور حسین نوجوان جس کی زندگی ایک ضرب المثل تھی، اب دین کی وجہ سے وہ بیچارہ اس حالت میں ہے۔ آپ نے اس کا استقبال کیا، ساتھ لے کے چل پڑے۔ آپ نے اسے چلتے چلتے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آج سے تیرا نام عبد اللات، بت کا بندہ نہیں، آپ تیرا عبداللہ نام ہے، عبداللہ ذوالبجادین نام رکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ جو کچھ تیرے پاس تھا میں وہ تو نہیں دے سکتا، لیکن تیرے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، مانگ کیا کہتا ہے میں اللہ سے دعا کروں تیرے لیے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے دین جیسی نعمت مل گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ نے کئی مرتبہ سوال کیا تو عبداللہ نے جو کہا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہم کہاں ہیں اور وہ لوگ کتنے عظیم تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں عبداللہ مجھے بتاؤ، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں۔ کہنے لگے، آپ اگر مجھے کچھ لے کے دینا ہی چاہتے ہیں نا، پھر اللہ سے دعا کریں، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے دعا کی ان کے لیے۔ تبوک کی جنگ میں یہ ساتھ گئے اور وہاں ایک بیماری کے سبب فوت ہو جاتے ہیں۔ جو جنگ کے اندر، جہاد کے اندر جا کے وہاں فوت ہو جائے، وہ اسی طرح ہے جیسے وہ شہادت کی موت فوت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پہلی دفعہ یہ دعا اس کے جنازے پہ مانگی۔ عوف بن مالک کہتے ہیں، جس دن میں نے یہ جنازہ پڑھا تھا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش آج یہ نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ رسول اللہ اس طرح یہ اللہ سے التجا کرتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لہ وارحم۔ کیا رسول اللہ کو اسال کی آیتیں نہیں آتی تھی؟ اللہم اغفر لہ وارحم، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ وعافیہ واعف عنہ، اے اللہ اسے اس طرح عافیت دے جس طرح تو کسی کو عافیت دیا کرتا ہے۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اے اللہ اس کی عزت والی مہمانی کرنا۔ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، اے اللہ چھوٹی سی قبر میں داخل کر رہے ہیں، اس کی قبر کو وسیع کر دینا۔ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اے اللہ ایک گھر چھوڑ کے آ رہا ہے، اے اللہ اس سے بہتر گھر عطا کرنا۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک خاندان، ایک اہل کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اس سے بہتر اہل اسے عطا کرنا۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِي، ایک بیوی کو چھوڑا ہے، اس سے بہتر اسے عطا کرنا۔ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ میری تجھ سے التجا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دینا۔ وَأَعِذْهُ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اے اللہ اسے قبر کے فتنوں سے اور آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دینا۔ تو میرے عزیز بھائیو سوچی ذرا، کیا یہ تماشے اگر سارے جو ہم کر رہے ہیں یہ دوسرے دن کے کل ہیں، یہ 5ویں دن کے، یہ 7ویں دن کے، یہ 40ویں دن کے، رسول اللہ کو نہیں آتے تھے؟ اگر اسی کا نام نیکی ہے تو پھر بہتان لگا رہے ہیں ہم رسول اللہ پہ کہ جو کام رسول اللہ کو نہیں پتا تھا ہمیں پتا تھا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کی منتیں کر رہے ہیں، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہم اعذہ من فتنة القبر وعذاب النار، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔
اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ تیرا غلام، تیرا باپ بھی تیرا غلام، اس کی ماں بھی تیری لونڈی، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کا محتاج ہے، وانت غنی عن عذابک، اے اللہ تو عذاب سے بے پرواہ ہے، اگر چھوڑ دیں گا تو تیرا کیا جائے گا، اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتی، اے اللہ یہ اچھا تھا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دینا، وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اے اللہ اگر یہ گنہگار تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ التجائیں کر رہے تھے۔ یہ گفٹ ہے آپ جو اپنے کسی جانے والے کو دے سکتے ہیں، وہ دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہاں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں اس کے بلڈ ریلیشن میں بیٹا بھائی بہن، وہ اس کے لیے صدقہ کرے گا، مال کا اور کسی چیز کا، اللہ اسے اجر دے گا، لیکن اس کی نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کا حج کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے اجازت دی۔ چند دن پہلے ایک بھائی نے کہا کہ میرے والد صاحب ثروت ہیں، حج نہیں کر رہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو میں نے انہیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل صرف ان کے لیے کرنے کا حکم دیا جن کے پاس استطاعت نہیں تھی یا ان کے پاس طاقت نہیں تھی، کہ ان کا جسمانی اعتبار سے طاقت نہیں کہ وہاں جا سکیں، ان کے لیے حج بدل ہے۔ جو استطاعت کے باوجود نہیں کرتا، رسول اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مر رہا ہے یا عیسائی مر رہا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ اصال کے نام پہ بہت بڑے دھوکوں میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا۔ اصال یہی ہے کہ ہم اپنے جانے والوں کے لیے دعا کریں، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر